الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں آپ تمام سننے والوں کو اسلامی سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، حقوق العباد یا بندوں کے حقوق، ان کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازیں پابندی سے ادا کر لیں اور رمضان کے روزے رکھے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بیڑا پار ہے، اور بندوں کے حقوق کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اور یہ بندوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، آگے اس کا کیا وبال آ سکتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو سنیں، جس سے آپ کو حقوق العباد کی اہمیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مجلس میں سوال کیا کہ تم لوگ مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ درہم نہیں ہے اور اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ یعنی مفلس کا یہ معنی عربی لغت کے حساب سے صحیح ہے کہ جو غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، تو اس کو مفلس کہتے ہیں، مسکین آدمی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا، لیکن میری امت کا قیامت کے دن مفلس شخص وہ ہوگا جو بہت ساری نمازیں، زکوٰۃ، روزے لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا۔ اب یہ شخص آئے گا اور اس کی نیکیاں لے کر جائے گا، اور یہ شخص آئے گا اور اس کی نیکیاں لے کر جائے گا۔ یعنی جو مظلوم لوگ ہوں گے وہ اپنا حق مانگیں گے تو اس کی نیکیاں نکال کر ان کے حقوق واپس کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے پھر آگے کہ پھر یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اور اس کو لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص کا انجام کیسا بھیانک ہوا، حالانکہ وہ بظاہر نمازی اور پرہیزگار تھا، لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں وہ صفر تھا، ظلم اور زیادتی کرتا تھا، تو جس کے نتیجے میں اس کی جو نیکیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور گناہ اس پر زیادہ ہو گئے اور اسے والعیاذ باللہ جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو اسی لیے اس حدیث سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈر کر رہو، سب کے حقوق کے بارے میں، خاص طور سے جن سے آپ کا تعلق زیادہ ہے ان کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر والے ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو ان کے تو حقوق کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے سارے مسلمانوں کا اور جن سے میل جول ہوتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، تو سب ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔